عزیز طلباء و طالبات آف کلاس 11 السلام علیکم۔ آج کا ہمارا دوسرا لیسن ہے، لیکچر ہے نظم بنجارہ نامہ کا آخری کوشچن ہے نظم کی تاریخ پر اظہار خیال کیجیے۔ جی ہاں بیٹے، نظم کی کوشچن کی تاریخ میں ہے، کوشچن کے اس وضاحت ہم اس طرح دے سکتے ہیں، نظم کی تاریخ پر کوشچن ہے، نظم کی تاریخ پر اظہار خیال کیجیے۔ تو اس کی وضاحت، اس کی مختصر وضاحت اس طرح ہے، دنیا کی دوسری زبانوں کی طرح اردو میں بھی نظم پہلے ابھری اور نثر بعد میں سامنے آئی۔ اردو نظم کی تاریخ بھی وہی ہے جو اردو شاعری کی تاریخ ہے۔ نظم کی باقاعدہ شروعات شمالی ہند میں ہوئی۔ قدیم دکنی شعراء اور بعد کے دلی کے شعراء کے ہاں ہمیں نظم کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن یہ نظمیں ایک علیحدہ صنف کے طور پر نہیں لی جا سکتی۔ اس زمانے میں امیر خسرو کی پہیلیوں اور کبیر داس کے دوہوں نے شاعری میں خاص جگہ پیدا کر لی۔ یہ اردو شاعری کا ابتدائی دور تھا۔ اس کے بعد اردو شاعری کا ستارہ چمکا اور اکبر بادشاہ کے عہد سے اورنگزیب تک اردو شاعری نے خاص ترقی کر لی۔ اس دور میں نظمیں، غزلیں، مرثیے، مثنویاں اور قصیدے لکھے گئے۔ ریختہ بھی اسی دور کی پیداوار ہے۔ دکن کے مشہور شاعر محمد قلی قطب شاہ کی کلیات میں بہت سی نظمیں ملتی ہیں۔ اردو شاعری میں نظم کا باقاعدہ آغاز نذیر اکبر آبادی کی نظموں سے ہوتا ہے، جن کو ایک الگ صنف کی حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے کئی موضوعات پر نظمیں لکھیں۔ ان کی نظمیں حقائق اور واقعات پر مبنی ہیں۔ ان کے یہاں سچی یا کھری حقیقت نگاری ملتی ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد جب ہندوستان میں انگریزی عمل و دخل شروع ہوا تو انگریزی ادب کے زیر اثر محمد حسین آزاد نے جدید نوعیت کی نظمیں لکھنا شروع کی۔ جدید نظم کے آغاز کا سہرا انہی کے سر ہے۔ جدید اردو شاعری کا آغاز صحیح معنوں میں 1874 عیسوی کے مشاعرے سے ہوتا ہے۔ یہ مشاعرہ اردو ادب میں ہمیشہ یادگار رہے گا۔ 1874 عیسوی میں جب لاہور میں انجمن پنجاب کا انعقاد عمل میں لایا گیا تو نظم باقاعدہ طور پر لکھی جانے لگی۔ اس انجمن میں اس وقت کے مشہور شعراء نے مخصوص موضوعات پر اچھی نظمیں پڑھیں اور اس طرح مختلف موضوعات پر نظمیں لکھنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ نظم کی کچھ قسمیں نفس مضمون کی بنا پر وجود میں آئیں، جن میں مثنوی، مرثیہ اور قصیدہ شامل ہیں، اور کچھ قسمیں حیت یا ساخت کے اعتبار سے اختراع کی گئیں، جیسے رباعی، ترکیب بند، مسدس وغیرہ۔ جی ہاں بیٹے، اس کے بعد نظم گوئی اور اس کے ارتقاء کی دوسری کڑی حالی کی مسدس ہے۔ مسدس نے اردو شاعری میں ایک انقلاب عظیم برپا کر دیا۔ اس کے بعد اکبر آئے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف اپنے اشعار کے ذریعہ تیز وار شروع کیے۔ یہ قدم جدید اردو شاعری میں نیا تھا۔
अकबर की शायरी ने अपना असर दिखाया और इकबाल पैदा हुए। इकबाल ने ज़माने जदीद के अकायद व तख़य्युलात इकबाल ने ज़माने जदीद के अकायद व तख़य्युलात में इनकलाब पैदा कर दिया। चनाचे इल्म व अदब ने भी इस इनकलाबी लहर को कबूल किया। आज जो शायरी गुलो बुलबुल के अफसानों से खाली नज़र आती है, इसका सबब तकलीद इकबाल ही है। हकीकत अमर ये है कि आज़ाद शुबली हाली, नज़ीर अहमद और अकबर ने जिस अदबी इनकलाब की बुनियाद डाली है, इकबाल ने उसकी तकमील कर दी। नज़म उस सिन्फ़ शायरी को कहा जाता है जिसमें किसी भी एक ख़याल, वाक़े या मुशाहिदे को जी हाँ बेटे, इस वक्त इस लेसन में इतना ही कंप्लीट कर लेते हैं हम, बाकी अल्लाह निगहबान। वस्सलाम।